سلمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام ہند کنیت سلمہ، والد کا نام حذیفہ یا سہیل کنیت ابو امیہ ہے، جبکہ والد کا نام عاتکہ بنت عامر کنانہ ہے۔ پہلے اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ عبد بن اسد مغیرہ کے نکاح میں تھیں، جو حضور کے رضاعی بھائی تھے۔ سلمہ ابو سلمہ دونوں قدیم الاسلام ہیں اور دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نیز ان کے بیٹے سلمہ حبشہ میں ہی پیدا ہوئے، پھر مکہ میں آئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سلمہ پہلی عورت ہیں جو عورت ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں۔ مدینہ میں ان کے ہاں عمر، درہ اور زینب پیدا ہوئے۔ آپ عرب کے سب سے پہلے عزت دار قبیلے کی شاخ بنی مخزوم کی چشم و چراغ تھیں۔ حضرت مرہ بن کعب جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں جد محترم ہیں، میں جا کر آپ کا نسب حضور کے نسب شریف سے مل جاتا ہے۔ حضور اور آپ کے خاندان میں بہت قریبی رشتہ داری تھی۔ حضور کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب سلمہ کی سوتیلی والدہ تھیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے سلمہ عمر اور 2 بیٹے زینب درہ تھے۔ آپ اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتی تھیں اور شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کے معاملے میں آپ کا کردار خواتین کے لیے مشعل رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور میاں بیوی دونوں جنتی ہوں، اس کے بعد وہ عورت کسی سے شادی نہ کرے تو اللہ پاک ان دونوں کو جنت میں جمع فرمائے گا۔ اس طرح جب عورت مر گئی اور اس کے بعد اس کا شوہر زندہ رہا، آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ میرے بعد شادی کریں گے، نہ میں آپ کے بعد شادی کروں گی۔ اس پر ابو سلمہ نے فرمایا، میری ایک بات مانیں گی؟ سلمہ نے عرض کی، میں جب بھی آپ سے مشورہ کرتی ہوں اس میں میرا ارادہ آپ کی فرما برداری کا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر ابو سلمہ بولے، جب میں وفات پا جاؤں تو تم شادی کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ ترجمہ: میرے بعد مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما جو اسے غم زدہ کرے نہ تکلیف دے۔ آپ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں سوچتی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، پھر ان کی بتائی ہوئی دعا مانگی تو اللہ پاک نے مجھے ان کے بدلے حضور عطا فرما دیے۔ یعنی ایمان کہتا ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے مجھے بہتر خاوند ملے گا، مگر عقل و سمجھ کہتی ہے ناممکن ہے۔ میں نے عقل کی نہ مانی، ایمان کی مانی اور یہ دعا پڑھ لی۔ اس کی برکت سے حضور کے نکاح میں آئی، جن پر لاکھوں ابو سلمہ قربان۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد آپ نے دیگر بچوں کو بھی اپنے حقیقی بچے سمجھ کر پالا پوسا اور مال خرچ کیا، جیسا کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ میں انہیں ادھر ادھر نہیں چھوڑ سکتی، وہ میری اولاد ہیں۔ فرمایا، ہاں، جو تو ان پر خرچ کرے گی تجھے اس کا اجر ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سلمہ کی کچھ اولاد دوسری بیوی سے تھی جو سلمہ کی سوتیلی اولاد تھی۔ عمر، زینب اور کچھ اولاد خود سلمہ کے بطن سے تھیں، یعنی سلمہ کی حقیقی اولاد محمد درہ۔ یہاں سوال سوتیلی اولاد کے متعلق ہے، ورنہ آپ بنی ابی سلمہ نہ فرماتی۔ فرمایا، ان بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب تجھے ملے گا، کیونکہ وہ یتیم بھی ہیں اور تمام عزیز ترین بھی ہیں۔ ان پر خرچ کرنا یتیم کو پالنا بھی ہے اور عزیز کا حق ادا کرنا بھی، اپنی فوت شدہ خاوند کی روح کو خوش کرنا بھی۔ حضور سے نکاح 4 ہجری، جبکہ ماہ شوال کے ختم ہونے میں 10 دن باقی تھے، تب سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہوئی، اور یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح فرما لیا اور اس مبارک حجرے میں ٹھہرایا جہاں پہلے المساکین حضرت
زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ رہائش پذیر تھیں کیونکہ اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور سے آپ کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہونے کے بعد پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پیغام نکاح دیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا، آپ نے انہیں بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضور نے کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا تو آپ نے جواباً عرض کی، حضور اور ان کے نمائندگی کو خوش آمدید۔ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر میری طرف سے عرض کیجئے، میں غیرت مند عورت ہوں، یعنی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویوں سے رنجش کا ڈر ہے، عیالدار ہوں اور میرا کوئی ولی موجود نہیں۔ نمائندگی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے ان کا پیغام سنایا تو آپ نے کہلا بھیجایا کہ جہاں تک تمہارے اس قول کا تعلق ہے کہ میں عیالدار ہوں، اس سلسلے میں اللہ پاک تمہارے بچوں کو کافی ہوگا۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ غیرت مند خاتون ہوں، اس کے لیے میں اللہ پاک سے دعا کروں گا وہ تمہاری غیرت دور فرما دے، اور جہاں تک تمہارے اولیاء کی بات ہے تو موجود غیر موجود میں سے کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کرے گا۔ جب آپ تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے عمر ابو سلمہ سے فرمایا، اے عمر اٹھو، حضور کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ بڑی بے بسی میں پڑ گئیں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوگی میں زندگی بسر کرنا دشوار ہو گیا۔ ان کا یہ حال زار دیکھ کر حضور نے ان سے نکاح فرما لیا، بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح یہ حضور کے گھر آ گئیں اور تمام امت کی ماں بن گئیں۔ حضرت ابو سلمہ کی ایک بیٹی کلثوم فرماتی ہیں، جب حضور نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ان سے فرمایا، میں نے نجاشی کی طرف ایک چادر اور چند اوقیہ، ایک اوقیہ تقریباً 3 تولے 4 ماشے کا ہوتا ہے، مشک بھیجا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں اس کے پاس پہنچنے تک وہ زندہ رہے گا اور یہ اسے ملیں گی، بلکہ مجھے واپس کر دی جائیں گی۔ جب وہ مجھے واپس کر دی جائیں وہ تمہارے لیے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہوا، آپ کا تحفہ واپس کر دیا گیا۔ پھر آپ نے تمام مقدس بیویوں کو ایک ایک اوقیہ مشک عطا فرمائی، باقی سارا مشک اور چادر سلمہ کو عطا فرما دیے۔ المومنین حضرت بی بی سلمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی صبر و استقامت، جذبہ ایمانی، جوش اسلامی، علم و عمل، محنت و جکاشی، عقل و فہم کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی مثال مشکل سے ہی مل سکے گی۔ ان کے کارناموں اور بہادری کی داستانوں کو تاریخ اسلام کے اوراق میں پڑھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے آسمان بول، اے زمین بتا، کیا تم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ جیسی شیر دل اور پیکر ایمان عورت کو ان سے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد گھر میں قدم رکھتے ہی آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور سلیقہ شاعری و ہنر مندی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں نبھانے میں فوری مصروف ہو گئیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوئیں تو مٹی اور پتھر سے بنے چند برتن دکھائی دیے۔ آپ نے برتنوں میں جھانکا تو ایک میں جو اور دوسرے میں تھوڑا سا گھی تھا۔ آپ نے جو لے کر پیسے، پھر انہیں گوندا، پھر گھی لے کر ایک سالن تیار پکایا۔ شادی کی رات یہ پہلا کھانا آپ نے حضور کے ساتھ کھایا۔ اعلیٰ اوصاف: پہلا، آپ کا شمار اسبقون اولون میں ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ پردہ دار، پاک دامن، عورتوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والی، سب سے زیادہ حسن و جمال والی، نسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ شرف والی اور شرعی احکام و قوانین میں مہارت رکھنے والی تھیں۔ تیسرا، حضور کی مقدس بیویاں حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کے گن
گاتی تھیں۔ چوتھا، آپ کامل عقل اور درست رائے جیسی صفات سے آراستہ تھیں۔ حضور کو حدیبیہ کے دن دیا گیا ان کا مشورہ ان کی کامل عقل اور درست رائے کی دلیل ہے، کیونکہ حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سے مشورہ کر کے آپ کی رائے کو شرف قبولیت سے نوازا۔ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں مشورہ کرنے کی فضیلت، صاحب فضل و کمال عورت سے مشورہ کرنے کا جواز، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کی سمجھداری و ذہانت کا بیان ہے، یہاں تک کہ ام الحرمین امام ابو معالی عبد المالک بن عبداللہ جونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم کسی ایسی خاتون کے بارے میں نہیں جانتے جس کی رائے درست ثابت ہوئی ہو۔ پانچواں، آپ نے حبشہ میں قیام کے دوران شاہ حبشہ کی قبر پر نور دیکھا۔ چھٹا، حضور نماز عصر کے بعد اپنی مقدس بیویوں کے پاس باری باری تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ کے پاس تشریف لاتے، کیونکہ آپ عمر میں سب سے بڑی تھیں۔ ساتواں، حضور نے آپ کو بیماری کے سبب سواری پر سوار ہو کر طوائف کی اجازت عطا فرمائی۔ آٹھواں، آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار چند مسکینوں نے صدا لگائی تو آپ نے لونڈی سے فرمایا، ہر ایک کو کچھ دو، کچھ نہ ہو تو ایک کھجور ہی انہیں دے دینا۔ نواں، آپ کے پاس حضور کے موئے مبارک تھے، جب کسی انسان کو نظر بد لگ جاتی یا کوئی اور بیماری آ جاتی تو آپ ان موئے مبارک سے علاج فرماتی تھیں۔ دسواں، آپ نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں زیارت کرنے کا شرف پایا۔ 11واں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کی قبولیت ساری کے وقت نازل ہوئے اور اس وقت حضور بی بی ام سلمہ کے حجرے میں تھے۔ 12واں، کئی جنگوں اور غزوات میں آپ کو حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، چنانچہ 13واں غزوہ مرسی یعنی غزوہ بنی مستلق میں ام المومنین حضرت عائشہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی حضور کے ساتھ شریک تھیں۔ 14واں، حضور ایک بار یہودیوں کی مدینے پر چڑھائی کو روکنے کے لیے صحابہ کرام اور رضوان کا لشکر لے کر خیبر روانہ ہوئے تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ 15واں، حضور نے غزوہ طائف میں حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب کے 2 خیمے گاڑے تھے، اور جب تک طائف محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتی رہیں۔ جب قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا لی۔ 16واں، ایک بار جب آپ نے اس بات کی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے، اس پر ایک آیت مبارکہ ترجمہ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ 17واں، حضور نے ان کے سوارے جانے کو جنت سوارے جانے سے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہداء سے افضل مجاہدین کے لیے جنت یوں سنواری جاتی ہے جیسے ام سلمہ کو نبی کے لیے سنوارا گیا ہے۔ 18واں، آپ کی شفقتیں اور مہربانیاں صرف اپنی اولاد تک محدود نہ تھیں
بلکہ اپنی خدمت گزار خواتین کی اولاد پر شفقت کرنے کے معاملے میں بھی آپ کا کردار لائق تقلید تھا، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو کہ آپ کی کنیز تھیں کسی کام میں مصروف ہوتیں اور آپ رونے لگتیں تو ام المومنین انہیں چپ کرانے کے لیے اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں۔ 19 حضور کے وصال کے وقت آپ کا ہاتھ حضور کے سینہ اقدس پر تھا، جس کی برکت سے کئی دنوں تک آپ کے اس ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ 20واں آپ کو قرآن سمجھنے کا اس قدر شوق تھا کہ حضور سے مختلف آیات کی تفاسیر پوچھتی تھیں۔ آپ ایک بہترین قاریہ بھی تھیں، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی قرأت قرآن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ حضور کی قرأت اس طرح بتانے لگیں کہ ایک ایک حرف الگ الگ، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خود قرأت کر کے سنائی تو اس قرأت شریف میں دو خوبیاں تھیں۔ ایک تو نہایت ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تھی، دوسرے حرف اپنے مخرج سے صحیح ادا ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ بڑی قاریہ تھیں، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کی نقل نہ کر سکتیں۔